الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنگ بدر جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رمضان الکریم حق و باطل کا ہونے والا وہ معرکہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور 1000 کفار مکہ۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو کفار آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ طرح طرح کی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی گئی۔ آخر کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر چلے گئے۔ کفار نے مل کر ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ مشورہ کیا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کوئی ایسا ہم کارنامہ پیش کریں جس وجہ سے ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور انہیں آگے بڑھنے سے روک لیا جائے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو سکے۔ تو یہ مشورے میں بات طے ہوئی کہ ہم سب مل کر کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں اور جنگ کا ساز و سامان منگاتے ہیں، اور اس جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ ہم پورے اہل مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیں گے۔ جبکہ وہ جانتے نہیں تھے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بہرحال المختصر، ابو سفیان کے زیر سایہ زیر سرپرستی ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی جانب چلا گیا۔ جب وہ ملک شام سے تجارت کا مال خرید و فروخت کر کے واپس آ رہا تھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت جبریل امین نے آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ، کفار کا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، ان کے پاس کافی سارا ساز و سامان ہے، آپ اگر ان پر حملہ آور ہوں گے، وہ سامان اگر آپ کے پاس آ گیا تو مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بات کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو حاضر ہیں، جیسے آپ کا حکم ہو۔ صحابہ کرام کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رستے کی طرف گامزن ہوئے تو ابو سفیان کو کسی طریقے سے خبر پہنچی تو ابو سفیان نے رستہ بدل لیا اور ساتھ ہی ایک پیغام رسا کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں اور جا کر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کو جا کر سرداران مکہ کو بتاؤ کہ تمہارے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکتا ہے تم جنگی ساز و سامان لے کر آؤ اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنا سامان واپس لیں گے۔ اب وہ جو پیغام لے کر جانے والا وہ جو ہی مکہ پہنچا، اس نے جا کر یہ پیغام دیا تو کفاران مکہ جنگ کی تیاری کے لیے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جنگی ساز و سامان نکال کر تیاری باندھی اور انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ جو کہ رستہ چینج کر چکا تھا، وہ مکہ شریف میں پہنچ چکا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ساز و سامان واپس آ گیا ہے تو لوگوں نے روکا کہ رک جائیں، چلو جنگ نہیں کرتے۔ تو سرداران مکہ نے کہا نہیں، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہماری تلواریں جو باہر آ چکی ہیں یہ تو حق و باطل کا جو ہے فیصلہ کر کے چھوڑیں گی اور ان مسلمانوں کا نام و نشان ختم کیا جائے گا۔ لہٰذا ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، یہ امیہ بن خلف، ایسے سب لوگ انہوں نے مل کر، ابو لہب لوگوں نے مل کر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کی اور انہوں نے مکے سے سفر کرتے ہوئے یہ مدینہ شریف کی جانب آئے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچ چکی تھی کہ ایسے کفاران مکہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہم
آپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ صحابہ نے یہی کہا ہوگا کہ تن وار دیواں میں من وار دیواں، رب دے سجن تو میں جگ وار دیواں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ آپ نے بھی سفر کا آغاز کیا۔ تو غزوہ بدر، یہ ایک بدر مقام ہے، ایک بستی کا نام ہے، یا ایک میدان کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک میدان کا نام ہے، اور بستی کے بارے میں ذکر آتا ہے یہ ایک شخص، اس کا نام بدر تھا، تو اس کے نام پر یہ بستی آباد ہوئی، تو لہٰذا اس لیے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس میدان میں جا کر صحابہ کرام نے ڈیرے لگائے، جس کو بدر کا میدان کہا جاتا ہے۔ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پہنچے، اور ادھر سے کفار نے بھی آ کر کفار نے پہلے ڈیرے لگا لیے تھے، اور بعد میں مسلمان پہنچے۔ اب کفار کی تعداد 1000 کے قریب، مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی۔ کفار کے پاس جنگی ساز و سامان سواریاں موجود تھی، مسلمانوں کے پاس 2 تلواریں 6 زرے تھی، اس طرح سواریاں بھی بہت کم تھی، جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت میں اور فرمان مصطفیٰ کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اس پر سرخم کرتے ہوئے صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر غزوہ بدر میں میدان میں پہنچ کے اور جا کر وہاں خیمے لگا لیجئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری زندگی 63 سالہ عمر مبارک میں کبھی بھی اس انداز میں اللہ کے حضور دعا نہیں مانگی جس انداز میں آقا علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جا کر دعا مانگی تھی۔ آپ نے جا کر دعا مانگی، سر سجدے میں رکھا اور عرض کی، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان 313 کی تعداد ہے، بالکل تھوڑے سے مسلمان ہیں، میرے پاس تھے، میں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، آج اگر یہ فتح پا گئے تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام رہے گا اور تیرے نام کے محافظ بھی رہیں گے۔ اگر آج انہیں شکست ہوگی تو یہ یاد رکھنا اللہ تیرا نام لینے والا روئے زمین پر پھر کوئی نظر نہیں آئے گا اور کوئی تیرا نام نہیں لے گا۔ اس انداز میں اللہ کے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش آتے رہے، لیکن اس دن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، آلافن ہم نے 1000 کو بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سلاس ہم نے 3000 تعداد پوری کی، خمسات ہم نے 5000 کی تعداد پوری کی۔ اس طرح 5000 فرشتوں کی تعداد غزوہ بدر کے مقام پر تشریف لے کر آئی اور آ کر مسلمانوں کے ساتھ دیا، اور کفار کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جو 17 رمضان الکریم غزوہ بدر کے مقام پر پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان عزت کے ساتھ واپس پلٹے اور کفار ذلیل و خوار ہو کر چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پیغام خدا اور پیغام مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے تھوڑے انسان بھی، تھوڑے مسلمان بھی میدان میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی جرت و ہمت کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔